السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے فیشنل چینل عظیم عملیات میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری اشرفی۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بغیر مرشد کے جو لوگ، بغیر استاد کے جو لوگ عملیات سیکھتے ہیں اور بعد میں مختلف قسم کی بیماریوں میں مصیبتوں میں جکڑے جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے۔ رجت کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جنات کی جکڑ میں بھی آ جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں میں مصیبتوں میں بھی جکڑے جاتے ہیں، امتحانات میں جکڑے جاتے ہیں۔ میں الحمدللہ حال ہی میں یہ میں نے کیس سالو کیا تھا، اور پاکستان میں بیٹھ کے انڈیا میں کیس سالو کیا تھا، ہوا ہے الحمدللہ۔ تو پھر میں نے اس بندے کو اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت بھی کروائی، عامل تھا، یوٹیوب سے عملیات سیکھے، کچھ خود کے طور پر سیکھے، وظائف چلے، دعائے سیفی، دعائے حیدری، سورت مزمل شریف، ناد علی شریف، چہل کاف شریف، اور بھی بہت، اس نے کوئی 8-10 سال میں بہت سے وظائف کیے تھے، اور یعنی کہ ایکسپیریمنٹ کے طور پر اس بندے نے انتہا کی ہوئی ہے۔ ایکسپیریمنٹ کس لیے؟ سیکھنے کے لیے، لیکن بعد میں جب پھنسا تو ادھر سے جادوگروں نے بھی پھنسا دیا، اور جو اس کے اپنے بندے انہوں نے بھی پھنسا دیا، جنات جو اس کے ساتھ تھے۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا، چاہے میرا کوئی عمل ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لیں، نہ کہ آپ مجھے فون کریں۔ اگر آپ کے مرشد ہیں آپ ان سے اجازت لیں، نہ کہ آپ مجھے فون کریں کہ مجھے اپنے شاگردی میں رکھ لیں۔ شاگردی ابھی کورسز ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ، بہت سے لوگ کورسز کروا رہے ہیں، کس کے لیے بتائیں ذرا، کس لیے؟ کورسز تو ہو رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، سکھانا چاہیے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کی مستقل پیروی بھی ہونی چاہیے، مستقل پیروی بھی ان کی ہونی چاہیے۔ ایک بندے کو آپ عمل سکھا دیتے ہیں، اس کی بعد میں پیروی ہی نہیں کرتے، اس کا بعد میں واٹس ایپ کا رپلائی بھی نہیں دیتے آپ، تو پھر وہ آپ کی استادی شاگردی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ریکمینڈڈ کروں گا آپ لوگوں کو جو عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، کہ سب سے پہلے اگر آپ مرید نہیں ہیں کسی اللہ کے نیک بندے کے مرید نہیں ہیں، تو سب سے پہلے آپ اس ایسے بندے کے مرید ہوں جو طریقت اور شریعت کا پابند ہو، خود ایسے بندے کے مرید ہوں، کسی عامل کے مرید نہیں ہونا۔ میں یوٹیوب میں ہیں لوگ بہت سارے ہیں، لیکن میں میاں حضور کی مثال دے دیتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد ہیں، وہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں، لیکن ان کی بھی مثال دے دیتا ہوں کہ وہ طریقت اور شریعت کے پابند ہیں، مفتی ہے، محدث ہیں، حدیثیں خود لکھتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد کے والد گرامی شیخ الحدیث پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی مفتی اعظم پاکستان تھے، اور میں نے ان کو دیکھا بھی ہوا تھا،
اس ٹائم چھوٹے تھے، تو ان کے چہرے سے نور چھلکتا تھا. اور میں بعد میں اپنے پیر و مرشد صاحبزادہ پیر مفتی محمد اختر علی قادری اشرفی کے ہاتھ پر بیعت ہوا 1998 میں. وہ بیعت بھی حادثاتی تھی کہ ظاہر ہر والدین کی کوشش ہوتی کہ میرا بیٹا سدھر جائے. تو میرے والد نے ہمارے گاؤں کے قریب ایک گاؤں ہے جامن، میرا گاؤں بیدیاں وہ جامن ہے، وہاں سے یعنی کہ قافلہ 50 کے قریب لوگوں کا تھا جو جا رہا تھا بیعت ہونے کے لیے. تو میرے والد نے ان کے ساتھ ہی یہاں سے، وہ حافظ صاحب تھے پیر قاری کرامت علی صاحب، ان کی سرپرستی میں جا رہا تھا اور مجھے بھی وہاں پر بھیج دیا. تو میں الحمدللہ اس ٹائم بیعت ہوا اپنے پیر و مرشد کے. تو عملیات و روحانیات میں آج سے 2019 میں نے یہ قدم رکھا تھا ان کی دعاؤں سے. تو یعنی کہ 2019 سے مراد کہ کم و بیش کوئی مجھے مرید ہوئے، ان کے بیعت ہوئے ان کے ہاتھ پر 18-19 سال ہو چکے تھے. اس کے بعد یعنی کہ میں یہ سلسلہ سیکھنا شروع کیا. تو جس ٹائم میں بیعت ہوا تھا اس ٹائم میری عمر بھی لگ بھگ کوئی 15-16 سال کے قریب ہوگی شاید. مجھے یاد ہے کہ میں شاید 8 کلاس میں پڑھتا تھا. 8 کلاس کا بچہ سمجھ لیں کہ 13-14 سال کا ہی ہوتا ہے، اتنی عمر تھی. تو الحمدللہ بھی وہ میں کوئی بھی عمل کرتا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی طرف سے خلافت بھی عطا ہے، پھر بھی میں ان کو بتاتا ہوں کہ آج میں یہ کر رہا ہوں. حالانکہ انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے آپ جو دل کرتا ہے آپ پڑھا کریں، جو دل کرتا ہے عمل کریں، چلا کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بات یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مرشد وہ ہونا چاہیے جو طریقت اور شریعت کا پابند ہو، نہ کہ چرس کے 5 سوٹے لگا کے تو علی کا نعرہ لگا کے آ کر حیدری چلو جی جاؤ بیڑا ہی پار نے. اس طرح کا مرشد نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے اس طرح کے بھی پکڑے ہوئے ہیں. آپ کا مرشد آپ کو اجازت دے تو آپ وہ عمل کریں جس کی وہ اجازت دے. دوسرا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان سے ہی اجازت لے کر سیکھیں، نہ کہ دوسرے بندے کے پاس جائیں. میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکھا دیں، بتا دیں، لیکن کہتا ہوں کہ اپنے سلسلے کے مرشد سے، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لیں. ایک بندے نے فون کیا مجھے بتائیں، میں نے کہا آپ نے اپنے مرشد سے اجازت لی؟ اس نے کہا میرے مرشد نے کہا آپ نے نہیں کرنا، آپ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کافی ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں کر رہے ہو؟ جی مجھے شوق ہے. تو میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے آپ کو سکھانے کا، اگر آپ کو اپنے مرشد کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی تو میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ یہ مفت میں بٹ رہی ہیں. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے، لوگ سیکھتے ہیں، لوگ سکھاتے ہیں، سیکھے بھی سکھائیں بھی، لیکن ان کی پیروی بھی کریں تاکہ وہ بندے پھنسے نہ. کیوں آپ دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ اگر آپ 10,000 20,000 50,000 لے کے کورس کرواتے ہیں تو خدا را ان کی پیروی کریں، ان بندوں کی پوری پیروی کریں ان کی، تاکہ وہ اگر کسی کا علاج معالجہ بھی کریں ان کو رجت نہ ہو، وہ چیزیں ان کے اوپر مسلط نہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دم کرتے ہیں
تو پتہ نہیں ایویں ہی پھوکے ماری جا رہے ہیں بھائی۔ سب سے بڑی بات یہ، اگر کوئی آپ کسی کو دم بھی کرتے ہو، اگر وہ چیزیں اس کی کوئی چیز جادو کے ذریعے اس کے اوپر ہے، وہ اس کو بیمار کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تو وہ چیز جب عمل اس کا توڑ کرنے کے لیے جاتا ہے، یا کوئی بھی بندہ توڑ کرنے کے لیے ہے، وہ چیز اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ہر بندے کا باطن نہیں کھلا ہوتا کہ وہ ایسے آنکھیں بند کرے اور دیکھ لے اس کے اوپر کتنی چیزیں، کتنے جنات مسلط ہیں۔ تو خدا را عملیات سیکھتے وقت اس استاد کا انتخاب کریں جو آپ کی لائف ٹائم پیروی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عمل سکھایا، فارغ، 3000 ہدیہ لیا، عمل سکھا دیا، فارغ نہیں۔ وہ بندہ ڈھونڈے، وہ مرشد ڈھونڈیں تو جو آپ کی لائف ٹائم آپ کی پیروی کرے، آپ کا پیچھے سے خیال رکھے، آپ کو خراش تک نہ آنے دیں۔ تو بہرحال میں نے سمجھانا تھا، تو خدا را عملیات سیکھیں، سوچ سمجھ کے سیکھیں، ایسے بندے سے سیکھیں جو آپ کی پیروی کرے، آپ کو اپنے بچوں کی طرح رکھے۔ ایسے بندے سے نہ سیکھیں جو صرف پیسہ دیکھتا ہو۔ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں کہ استادوں کو گھر میں دودھ دینے کے لیے جاتے ہیں، تو بعد میں وہ ادھر ہمارے پاس میں ہی تھا بندہ، وہ دودھ لے کے جاتا تھا ادھر، استاد خود پھنسا ہوا ہے رجت میں، کسی نے ٹھوکا ہوا تھا اس کو، تو مرید پیچھے سے شاگرد بھی اس کا دودھ لے کے جا رہا تھا، استاد جی مجھے سکھائیں گے۔ استاد کے پاس خود چھنکنا نہیں ہے، وہ اپنے شاگرد کو کیا مینگو سکھائے گا؟ اس نے اس کو سندونی کا عمل کیا ہوتا، سندونی نے اس کا سارا کاروبار باندھ دیا تھا۔ کیوں باندھا سندونی نے کاروبار؟ کیونکہ اس بندے کے پیچھے پیروی نہیں تھی، استاد نے وہ عمل خود نہیں کیا ہوا، اس نے اس کو کروا دیا کہ جا کر تو وہ بندہ پھنس گیا۔ تو خدا را ایسے استادوں سے بھی بچیں، ایسے استادوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔